نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آیت نمبر 120 سے 122 تک. فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. قال کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، هل ادلک، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ایک درخت پر ہمیشگی کا ہوگا، وملک لا یبلا، اور ایسی ملک کی جو کبھی بوسیدہ نہ ہوگا. فاکلا منہا، پس کھا لیا ان دونوں نے اس درخت سے. فبدت لہما، پس ظاہر ہو گئی دونوں کے سامنے، سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں. وطفقا، اور لگے دونوں، یخصفان علیہما، جوڑنے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے. وعصا آدم ربہ، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی. فغوا، پس چوک گئے. ثم اجتباہ، پھر منتخب کیا اس کو ربہ، اس کے رب نے. فتاب علیہ، پس رجوع کیا اس کی طرف. وہدا، اور رہنمائی فرمائی. عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 120 سے 22 تک چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. کل گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اور اسی سجدے کے فرشتوں کو اور یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، لیکن یہ کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، غلطی اس نے کی ہے، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حیل حجت نہ کرتا، بلکہ اپنی غلطی کو کیا کر لیتا بھائی، تسلیم کر لیتا. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے اور غلطی شیطان نے بھی کی ہے. تو آدم علیہ السلام کا رویہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تھا، اور شیطان کا معاملہ کیا تھا. شیطان کے بارے میں تو آپ نے سن لیا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، میری حیثیت بہت اچھی ہے، لہذا میں اعلیٰ ہو کے ادنا کو سجدہ کیوں کروں. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی باتیں کی، اور ساتھ جنت کے کچھ یعنی نعمتوں کا تذکرہ تھا کہ وہاں پہ جانے کے بعد کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی پیاس نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَا تَضْحَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک آپ نہ پیاسے ہوں گے جنت میں، یعنی ایسی پیاس کہ جس کے بعد پینے کے لیے کچھ نہ ملے. فرمایا ایسی پیاس جنت میں انسان کو نہیں لگے گی، کیونکہ پانی کی، شراب کی، دودھ کی، ہر چیز کی نہریں ہیں. وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ دھوپ میں رہو گے. دنیا میں کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے. تو فرمایا جنت میں ایسے معاملات بالکل بھی نہیں ہیں. اچھا، اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا جنت میں چاند اور سورج ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جنت میں نہ تو سورج ہوگا اور نہ ہی چاند ہوگا. قرآن کریم 29واں سپارہ سورہ دہر میں ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے جنت میں سورج اور نہ ٹھنڈک. ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے بھائی؟ جب یعنی یہ سردی کے مہینے آتے ہیں اور گرمی کے مہینے آتے ہیں تو گرمی بڑھ جاتی ہے. تو فرمایا نہ تم جنت میں سورج کو دیکھو گے اور نہ ہی ٹھنڈک کو دیکھو گے. تو اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ جنت میں سورج اور چاند
نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جنت میں سورج بھی ہوگا اور چاند بھی ہوگا، لیکن سورج کی تپش اور گرمی نہیں ہوگی، صرف روشنی ہوگی. جیسے رات کو آپ حضرات نے دیکھا ہے چاند نکلتا ہے، روشنی تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ تپش نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں جنت میں سورج اور چاند ہوگا لیکن اس کی تپش اور حرارت نہیں ہوگی، صرف روشنی ہوگی. تو فرمایا کہ وہ قرآن کریم سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ دہر میں دانیتن علیہم ظلالھا، جھکے ہوں گے ان پر درختوں کے سائے جھکے ہوں گے ان کے اوپر، یعنی جنتیوں کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ اگر سورج چاند نہ ہو تو سایہ کہاں سے آئے بھائی؟ سایہ آتا ہی تب ہے جب دھوپ چڑھتی ہے. تو فرمایا اگر سورج اور چاند نہ ہو تو پھر سایہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھکے ہوں گے ان پر درختوں کے سائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سائے تبھی ہوں گے جب سورج اور چاند ہوں گے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، اللہ نے جنت کی خوبیاں بھی بیان کر دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو اپنا دشمن سمجھو. تو شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے. آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی، یہ وسوسہ ڈالا. قال، کہنے لگا، شیطان نے کہا آدم علیہ السلام سے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایسے درخت پر جو ہمیشگی کا درخت ہے کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ شیطان نے باتیں کی کہ اس درخت کا پھل اگر تم کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، نکلو گے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس پھل کھانے کا اثر یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسا ملک بتاؤں جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، بس ہمت کر کے اس دانے کو چکھ لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے. سورہ اعراف آیت نمبر 21 میں ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ابلیس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں بھی اٹھائی ہیں. وَقَاسَمَهُمَا، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اگر تم اس دانے کو چکھ لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے جی. لالچ بھی دیا کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور ساتھ قسم بھی اٹھائی. اب آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر جب کوئی بات کرے تو کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تو واسطہ پڑا نہیں تھا اور ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے اگر کوئی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% کیا ہوگی بھائی؟ سچی ہی ہوگی. تو آدم علیہ السلام بھول گئے. فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا ان دونوں نے اس درخت سے. ٹھیک ہے جی. سورہ اعراف میں ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب چکھا ان دونوں نے درخت کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ ٹھیک ہے جی. یہ کون سا پھل تھا؟ جمہور فرماتے ہیں کہ گندم تھی. تو گندم کے تو درخت نہیں ہوتے، پودے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں وہ پودے درختوں کی طرح ہوں گے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ انگور تھا، بعض کہتے ہیں انجیر اور بعض کہتے ہیں املوک، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ گندم تھی. تو گندم کا دانہ جیسے ہی چکھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے دونوں کا لباس چھین لیا. آدم علیہ السلام بھی بالکل برہنہ ہو گئے اور اماں جان کے بدن سے بھی لباس کیا ہو گیا بھائی؟ اتار دیا گیا. فبدت لہما سوآتہما، بس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سامنے ان کی شرمگاہیں. یہ تو ویسے بھی میاں بیوی تھے نا بھائی. تو فرمایا کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے دونوں جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے آگے پیچھے تاکہ ہمارا صدر کیا ہو جائے بھائی؟ چھپ جائے. جنت کے پتوں سے اپنے صدر کو کیا کرنا شروع کر دیا بھائی؟ چھپانا شروع کر دیا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پس نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، پس چوک گئے. شیطان کی قسموں کی وجہ سے اس کے دھوکے میں آ گئے اور خطا کر بیٹھے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب اللہ پوچھ رہے جاننے کے باوجود جب میں نے منع کیا تھا تو نے اس درخت کے پھل کو
کیوں کھایا. ٹھیک ہے جی. آدم علیہ السلام سے اللہ پوچھ رہے. آدم علیہ السلام نے کوئی منطق نہیں لڑائی, ورنہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار شیطان سے پوچھو, اس نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تیرے نام کی, میں تو اس لیے اعتبار کر بیٹھا کہ اس نے قسمیں کھائی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی ہیل حجت نہیں کی, بلکہ فوراً جب اللہ نے یہ پوچھا تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا کہ باری تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی. قال ربنا, سورہ اعراف آیت نمبر 23, ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ہو جائیں گے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے, زیادتی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ثم اجتباہ, اس کا تذکرہ ہے جو پرسوں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام میں پختگی نہیں پائی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شکوہ کیا تھا نا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ پختگی کیا نہیں پائی گئی کہ آدم علیہ السلام نے قسمیں جب شیطان کی سنی تو اعتبار کر کے دانے کو کیا کر لیا بھائی, چکھ لیا. ثم اجتباہ ربہ, پھر منتخب کیا ان کو ان کے رب نے, توبہ کے لیے انتخاب فرمایا. فتاب علیہ, بس رجوع کیا ان کی طرف, ان کی توبہ قبول فرمائی. وہدا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی, اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اکڑ نہیں دکھائی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا کیا کیا بھائی, اقرار کیا ہے. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے چوٹی کے مفسر ہیں, وہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے مغالطے کی 4 وجہ ہیں. 4 وجہ سے آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات کو مان کر اس دانے کو کیا کر لیا بھائی, کھا لیا تھا. وہ 4 وجہ لکھی ہیں. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ ابلیس لعین کا قسم اٹھانا, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ابھی ابتدا ہے, دنیا بنی نہیں ہے, جنت کا ماحول ہے, وہاں کسی کے اوپر بدگمانی تو ہوگی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب شیطان نے قسمیں اٹھائی ہیں تو آدم علیہ السلام اس کی قسم کو سن کے ان کا دل پگھل گیا کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلی وجہ آدم علیہ السلام کے جو شیطان کی بات پہ اعتبار کر لیا وہ کیا تھا بھائی, شیطان کا جھوٹی قسم کھانا. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی کہ لا تقربا هذه الشجرہ, کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا, منع کیا تھا نا. یہ منع کرنا یعنی تنزیہی تھا یا تحریمی. تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے قریب ہو, یا دوسرے الفاظ میں آپ جو سمجھے کہ حرام ہے, اس درخت کے پاس جانا حرام ہے. ٹھیک ہے جی. آدم علیہ السلام نے اس نہیں سے یہ سمجھا کہ یہ تنزیہی ہے کہ کر لیا تو گرفت نہیں ہوگی, یعنی یہ سمجھے تنزیہی اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے منع کیا یہ کام نہیں کرو. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر بھی کر لیا تو اس کرنے پہ گرفت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ آدم علیہ السلام اس کو تنزیہی سمجھے ہیں کہ لیکن وہ تحریمی حکم تھا کہ گویا کہ اس درخت کے پاس جانا بھی تمہارے لیے کیا بھائی, حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس منع کرنے میں اتنی سختی نہیں ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کیا تھا بھائی, سختی تھی. اور تیسرے نمبر پہ جو مغالطہ لگا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ ابلیس چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جاتا ہے, کبھی جنت میں کہاں گھومتا ہے, کبھی کہاں گھومتا ہے. آدم علیہ السلام تو ایک جگہ مخصوص جنت میں رہتے تھے اپنے ٹھکانے میں. تو آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ نے جو مجھے منع کیا تھا اس درخت کے پھل کھانے سے, ممکن ہے کہ اللہ نے اب وہ حکم کیا کر دیا ہو بھائی, منسوخ کر دیا. کیا کر دیا ہو, منسوخ کر دیا ہو. یہ پابندی مجھ سے اٹھا لی ہو, شیطان کو اس کا پتہ چل گیا ہو, کیونکہ یہ آتا جاتا ہے اور میں تو اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں, ممکن ہے مجھے اس بات کا علم نہ ہو. تو آدم علیہ السلام دل میں یہ خیال کیا کہ ممکن ہے کہ یہ پابندی مجھ سے اٹھا لی گئی ہو اور اس پابندی کے اٹھانے کا شیطان کو علم ہو چکا ہے, لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا. اس لیے آدم علیہ السلام نے اس دانے کو کیا کر لیا بھائی, کھا لیا. اب آپ دیکھیں مسجد سے اعلان ہوتا ہے افطاری کا, بھائی افطاری کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے, سارے حضرات کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص آدمی ہے جو سحری اور افطاری کا کیا کرتا ہے بھائی, اعلان کرتا ہے. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کوئی اپنی گھڑیوں کو نہیں دیکھتے, فوراً افطاری شروع کر دیتے ہیں. سحری کر رہے تو فوراً کھانا پینا کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دے, اس پہ اعتبار کرتے ہوئے. بہن اسی طرح شیطان چونکہ آتا جاتا تھا, گھومتا پھرتا تھا جنت میں آگے پیچھے, تو آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ پہلے پابندی تھی اب اللہ نے ہٹا دی اور اس شیطان کو اس پابندی اٹھانے کا کیا ہو گیا,
علم ہو گیا اس لیے اس نے قسمیں کھائی ہیں، اس لیے یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ تیسرا مغالطہ لگا آدم علیہ السلام کو۔ چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ جس درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وہی خاص درخت ہے کہ اس کے پھل کو نہیں کھانا، یعنی یہاں آپ یوں سمجھیں کہ پورا باغ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے جی، آپ کیا سمجھیں گے کہ پورے باغ سے منع کیا، اس خاص درخت سے منع کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ خاص جو درخت ہے نا جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا تھا، اس درخت کو کے پھل کھانے سے منع کیا۔ آدم علیہ السلام کو بعد میں اندازہ ہوا کہ اس نوع کے اگر یہ کھجور کا درخت ہے یا انجیر کا یا انگور کا یا یعنی گندم کا پودا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کے انگور کے باغوں سے، انگور کے پھل سے یا کھجور کے پھل کھانے سے کیا کیا تھا بھائی؟ منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہوا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا، اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا۔ اس مغالطے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اگر گندم ہی تھی تو گندم کے دانے کو چکھ لیا، جب چکھ لیا تو معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا تو آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ یہاں شیطان اور بندگی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان نے غلطی کر کے اس پہ ڈٹ گیا، ہمارے ابا نے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ان سے جو چوک ہوئی ہے فوراً اپنی غلطی کو کیا کر لیا بھائی؟ تسلیم کر لیا۔ تو انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے غلطی ہو گئی، ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو فوراً غلطی کے بعد اپنی غلطی کو کیا کر لے بھائی؟ تسلیم کرنے والا آدم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہا ہے اور غلطی کر کے اس پہ ڈٹنے والا وہ شیطان کی سنت کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ پورا کر رہا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔